دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد خان نظامانی۔ آج میں عورتوں کے ہم بستری کے بابت بات کرتا ہوں۔ میرے جو 40 سالہ زندگی کے 45 سال تجربے میں گزرے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور عورتوں کے ہم بستری کے بابت۔ انسان جب سے وجود میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو انسان کو تحفہ دیا ہے وہ ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مردوں کو سجایا ہے مردانہ زیور سے، یعنی یہ مردانہ زیور ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ایک مرد کامل مرد ہے اور ایک بادشاہ اسی چیز سے محروم ہے، وہ چیز اس کے پاس نہیں، ایک فقیر کو کہے کہ یہ مجھے یہ دے دے اور میں یہ آپ کو پوری بادشاہی دے دیتا ہوں، تو وہ فقیر یہ بات قبول نہیں کرے گا۔ گویا مردانہ قوت کا جو خزانہ ہے وہ ایک انمول ہے اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ دنیا میں موت کی دو اقسام ہیں، ایک طبعی، ایک دو غیر طبعی۔ طبعی موت تب ہوتی ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، غیر طبعی موت تب ہوتی ہے جب انسان قوت مردانہ سے چلا جائے۔ قوت مردانہ اگر مرد کی کامل ہے تو مرد 1 سے 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے۔ دولت سے شادیاں نہیں ہوتی، قوت مردانہ سے شادیاں ہوتی ہیں۔ اصل دولت قوت مردانہ ہے۔ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا روزانہ رات کو اسی طرح سے ہے، جب انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو روزانہ صبح شام دن میں 3 بار بھی کھا لیتا ہے، اسی طرح سے جماع کرنا بھی، ہم بستری کرنا بھی لازمی ہے۔ بغیر کھانے کے انسان کئی وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے ایک نوجوان بغیر ہم بستری کے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، جب آپ کو کوئی عورت اچھی لگے تو آپ اپنے گھر جا کے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیں تاکہ وہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے۔ یہ حوالہ ہے کتاب کیمیا سعادت کا، صفحہ نمبر 224 پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا میں ایمان اور نیک عورت کے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ عورت سے نکاح کرنا بھی انسان کی اولین ترجیح ہے، لیکن اس کو سنبھالنا، خوش رکھنا بھی مرد کا کام ہے۔ عورت ایک جانور کی مثال ہوتی ہے، آپ اسی کو، ایک نوجوان عورت کو کسی بھی جگہ چھوڑ دو تو اس کا مثال یوں ہے کہ آپ نے اپنی بھیڑیں جو ہیں وہ بغیر دھنار کے جنگل میں چھوڑ دی ہیں، اور وہاں سے جو بھیڑیا مرضی ہے وہ اٹھا لے۔ اسی طرح سے عورت بھی نامحرم مرد کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ عورت کو بھی چاہیے وہ اپنا نکاح کر لے۔ اگر اس کا شوہر وفات پا گیا ہے یا اس کو طلاق یافتہ ہے تو اس کو بہترین مشورہ ہے کہ وہ اپنا کوئی ہم سفر ڈھونڈ لے۔ میں کچھ ایسے الفاظ یہاں بیان کرتا ہوں کہ اپنے عورتوں کو جو ہیں یا گھر والی جو بھی ہیں، فیمیل جو بھی ہیں، ان کو ہمیشہ چال باز عورتوں سے
دور رہنے کی ہدایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، میری یہ دعا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ میں آتا ہوں اصل بات پہ۔ قوت قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلا جو آپ کا ہے، آپ وہ جاگا نہ کریں۔ ساری رات آپ جاگتے رہیں گے اور وہم و فکر میں، تو آپ کی قوت کمزور ہوگی، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، بغیر کسی ادویات کے آپ پیدل چلیں، واک کریں، اس سے بھی قوت بڑھتی ہے۔ یاد رہے، یہ جو میڈیسن کی، انگلش کی میڈیسن ہوتی ہے، ویاگرا وغیرہ، ان میں خطرناک کا کیمیکل پایا جاتا ہے، اور اسی سے مرد نامرد بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ وقت کے لیے یہ ادویات فائدہ دیتی ہیں جو بازار سے ٹیوب وغیرہ ملتے ہیں، لیکن یہ بہت خطرناک حد تک ہے، کیونکہ اتنے سستی ادویات قوت مردانہ کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میں اپنے واقعات تو بتاتا ہوں۔ ایک عیاش پرست تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک ہی 24 گھنٹے میں 19 مرتبہ بھی عورتوں کے پاس جا سکتا ہوں۔ واللہ عالم اس کی بات صحیح تھی یا غلط تھی، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی حد تک درست ہو۔ لیکن ان میں اتنی خفاگی اور بار بار، یعنی ایک ہی رات میں 10-12 مرتبہ جانے سے انسان میں کئی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تیسری بات، ہمارے دیواریں بورڈ بھری پڑی ہیں، اور ان جاہل طبیبوں سے، جو نان کوالیفائڈ طبیب ہوتے ہیں، وہ طبیب بھی اصل میں نہیں ہوتے، اور آ کے اپنی دکانداری کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی دوا ہے کہ بس ایک ہی رات میں کامل مرد بن جاتا ہے، لیکن یہ بھی جھوٹ میں شمار ہے، ایسا نہیں ہے۔ مردانہ قوت کی ادویات جلدی اثر کرتی ضرور ہیں، لیکن ایک رات میں نہیں کرتی، ان کے لیے ٹائم چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ جو آج کل کی فلمیں یوٹیوب پہ ہیں یا ایسی وغیرہ دیکھنے سے انسان کو اریکشن پیدا ہوتا ہے، جس سے دماغ میں گندے خیالات تصور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان قوت مردانہ کی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن قوت مردانہ ہے تو لازمی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کے پاس بیوی ہے وہ خوشحال ہے، جس کے پاس مکان ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس سواری ہے وہ بادشاہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بڑی بات ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکومت اور عورت کی جو محبت ہوتی ہے اس کو چھوڑنا صبر سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ یہ قول ہے۔ اصل مرکز اور جو اصل حقیقت ہے، عورت کو جب ماہواری ہو تو اس کے قریب کبھی نہ جائیں،
کیونکہ وہ بہت خطرناک ہے۔ دوسری چوتھی بات ہے کہ عورت کے شہوت کے جو مرکز لکھے گئے ہیں کہ عورت کو بعض کتابوں میں کوک شاستر وغیرہ، کوکا پنڈ، بہت سے کتاب ہیں جن کے میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں چاند کے مختلف تاریخوں پہ۔ یہ حقیقت بھی ہے، لیکن وہ اصل کتاب تو نہیں ہے، لیکن یہ کچھ غلط باتیں بھی ہیں۔ میرے پاس ایسے کئی کتاب کلمی نسخے موجود ہیں جن میں کئی راز کی باتیں بھی لکھی گئی ہیں، وہ شاید حقیقت پہ مبنی بھی ہوں۔ تو ان کتابوں کے چکر میں بھی مت پڑیں۔ آج آپ کو عورت سے جماؤ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ عورت ہمیشہ چاند کے آخری تاریخوں میں عورت میں شہوانی جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں عورت کی ماہانہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے عورت کی ٹائمنگ مرد سے زیادہ ہے۔ نارمل عورت کی ٹائمنگ 7 سے 15 منٹ ہوتی ہے، اور مرد کو چاہیے کہ عورت کو بھی ٹائمنگ کا فل خیال رکھے۔ اسی کا یہی مثال ہوا کہ اگر پانی آپ نے 1 گلاس پی لیا لیکن آپ کو 2 گلاس کی پیاس تھی تو دوسرے گلاس کے لیے آپ آ جائیں گے۔ اسی طرح سے عورت کی اگر شہوت ختم نہیں ہوئی، عورت کو مہینے میں 1 بار ہی سیکس ہوتا ہے، شہوت ہوتی ہے، اور ٹھیک ٹھاک آپ نے ہم بستری نہیں کی تو بار بار یہی عمل دہرائے گی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ باریک کپڑے پہننا شروع کرے گی، پھر اوریانی والے لباس تن کرے گی، پھر اپنے جو ہے وہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام وغیرہ پہ بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دے گی۔ جیسے دیکھ رہے ہو دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے میں نے طلع لذت النساء جو بنایا ہے وہ بہت نسخہ بھی دیا ہے، بہت کارآمد ہے۔ سخت سے سخت عورت بھی آپ کی غلام بن سکتی ہے۔ اور عورت سے جو شہوانی جذبات ہوتے ہیں وہ حیض سے، پیریڈ سے 10 دن پہلے بہت حاوی ہوتے ہیں، اور اس کی جماؤ کی بہت خواہش ہوتی ہے، اور یہ تیز و تند ہوتے ہیں، کیونکہ اسی دنوں میں خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا ہے، اور عورت جو ہے وہ خواہش ظاہر کرتی ہے۔ یہ میں ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک مرشد آیا، وہ بیمار تھا، مردانی کمزوری کا شکار تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک نوجوان خوبرو لڑکی پہ عاشق تھا، میری مریدن تھی، اور جس دن مجھے بل ملا، یعنی مجھے موقع ملا، اسی دن اس کو حیض آیا ہوا تھا۔ تو دوران حیض جو گیا تو وہ اسی دن سے ہی نامرد سمجھنے لگا، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن وہ اسی ہی چکر میں دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ تو ایسی غلطی کبھی نہ کریں۔ جماؤ کے لیے بھی ٹائم
اسٹیبل ہونا ضروری ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو موٹے اور تازے ہوتے ہیں ان میں شہوت کی کمی پائی جاتی ہے بنسبت پتلے لوگوں میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ اور موسم کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ گرم علاقوں کے لوگ میں عموماً شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہ خیال کریں سخت گرمی میں ہم بستری نہ کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں ایک دن بیٹھا تھا دواخانے پہ، اچانک ایک بندہ آیا، وہ کسان تھا، یہ پرانا واقعہ ہے، بہت پرانا واقعہ ہے، ان کا کمدار تھا۔ میں گیا تو وہ گنے کی فصل میں مرا پڑا تھا، لیکن وہ ہندو تھا، اس کی دھوتی اتری ہوئی تھی۔ تو میں نے اندازہ کیا کہ اس نے اپنی بیوی سے اسی سخت گرمی میں ہم بستری کی، جسی سے اس کا سانس چل بسا۔ سخت سردی میں بھی جماؤ سے پرہیز کریں، بیماری کی حالت میں، بھوک کی حالت میں بھی جماؤ سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کے بھوک ہے یعنی پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو اس سے بہت سے امراض جنم لیتے ہیں، جیسے ہرنیا جیسا مرض بھی ان سے پیدا ہوتا ہے۔ دودھ پی کے فوراً جماؤ مت کریں اور دودھ زیادہ مت پیا کریں جس دن آپ کو جمع کرنا ہے، کیونکہ اس سے ضروری نہیں لیکن یہ ہوتا ہے، میرے تجربے میں آئے، فالج کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ مچھلی زیادہ کھا کر جماؤ کرنے سے مالے خولے کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور ریشے کا مرض بھی پیدا ہوا ہے۔ گائے کا گوشت کھا کے جماؤ کرنے سے جوڑوں میں درد واقع ہوا ہے، یہ مریض میں نے دیکھے، جو میں نے دیکھے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے تجربے کی باتیں۔ پائخانہ پیشاب روک کے جماؤ کرنے سے بواسیر اور نواسیر جیسے خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس پیشاب روک کے جماؤ کرنے سے اس وقت انگیز بہت ہوتا ہے، لیکن یہ بہت خطرناک بیماریاں ہوتی بھی ہیں۔ ضروری نہیں ہوں لیکن یہ ہوتی ہیں۔ جماؤ کر کے فوری طور پہ ٹھنڈا پانی پینا بھی امراض دل کا سبب بن سکتا ہے۔ میں اپنے تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور جب آپ جماؤ کرتے ہیں تو ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ کنواری اور باکرہ عورت سے جماؤ کرنے سے کمزوری تو پیدا ہوتی ہے، لیکن جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کسی کو سہاگ رات کا، وہ تو عمل گزارنا ہوتا ہے، لیکن ورنہ ایسے چکروں میں مت پڑیں، یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ حارث بن قلیدہ مشہور عرب طبیب تھا، وہ کہتا تھا بوڑھی عورت سے یعنی 40 سال سے جو عورت زیادہ عمر کی ہے اسے جماؤ کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ حارث بن قلیدہ کا دوسرا قول ہے کہ سن یاس میں جو عورت جلی جائے اسے جماؤ ہم بستری کبھی نہ کریں۔ سن یاس کا مطلب ہوتا ہے پیریڈ کا ختم ہو جانا، کیونکہ وہاں جس عورت کو پیریڈ نہیں آتے اس کو شہوانی جذبات تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ایسا مرد پایا جاتا ہے، تجربے سے ثابت ہوا ہے، جو بھی مرد اس سے جماؤ کرے گا وہ اس ایک ہی مرتبہ کرے گا، بعد میں وہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دے گا۔
نوجوانوں کو کبھی بھی 40 سال، عورت تقریباً 37 سال 47 کے بعد سن یاس میں چلی جاتی ہے، لیکن بعض عورتیں 52 کی عمر میں تک چلتی ہیں۔ زیادہ تر 45 عورت کی آخری عمر ہے۔ 45 کے بعد ہمیشہ خیال رہے، یہاں عورت کی عمر ختم ہے، مرد کی نہیں ہوتی۔ 45 سے 50 سال تک بعض عورتیں چلتی ہیں، بعض نہیں چلتی۔ اب اصل بات پہ آتے ہیں۔ عورت کو جب آپ سیکس آمادہ کریں تو عورت کے اندر ایک کرنٹ ہے، جیسے ہم بجلی کا سوئچ آن کرتے ہیں، اسی طرح سے عورت کے اندر بھی ایک سوئچ لگا ہوا ہے، اس کو آن کرنا ضروری ہے۔ کئی لوگ ان سے واقفیت نہیں ہوں گے۔ جماع میں ہرگز جلد بازی مت کریں، پہلے عورت کو راضی کریں تاکہ وہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ پھر تمام جو گول عضو عورت کے ہیں، پستان وغیرہ، ان میں شہوت ہوتی ہے۔ پستان کو ہاتھ لگانے سے شہوت کے جذبات ابھرتے ہیں، اور چوسنے سے تو زیادہ ابھرتے ہیں، لیکن یہ عمل ان عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو اپنی ہوں۔ بازاری عورتوں کو کبھی بھی سیکس نہیں آئے گا، اسی میں ہمارا لذت النساء جو طلع ہے وہ کام کرے گا۔ پورے جسم میں کپڑے اتارنے کی کوئی جلد بازی نہ کریں، نہ اپنے اتاریں۔ ہوریاں اس کا پہلے نچلا لب پھر اوپر والا لب چوسنا شروع کریں، اور اپنی انگل سے، ہاتھ کی فنگر سے، جس کا نام بزر ہے، اس کو آہستہ آہستہ ہاتھ لگاتے رہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا عورت ڈھیلی بن پڑ جائے گی اور اپنے خاوند کے طرف لپٹ جائے گی، پھر بھی تکڑ نہیں کرنی۔ تمام گول عضو جتنے بھی ہیں، پستان ہیں اور پیٹ ہے، اس پہ ہاتھ گھماتے رہیں تاکہ عورت کو زیادہ سے زیادہ لذت اور سرور آئے۔ بزر پہ ہاتھ سے رگڑتے رہیں اور جلد بازی مت کریں۔ جب مکمل عورت آپ کو لپٹ جائے تو پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ جمع کرنا شروع کریں۔ سخت سے سخت عورت بھی مرد کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے، اور اس کے جوشیلے عضو اس وقت ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور کیونکہ مرد کا قدرتی امساک جو ہے وہ 3 سے 7 منٹ ہے، عورت کا قدرتی امساک 7 سے 15 منٹ ہے۔ تو کوشش کریں کہ 15 سے 20 منٹ تک تو یہ حرکتیں کریں تاکہ عورت آپ کے بائیں دائیں لپٹ جائے۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ ہوریاں ایسا کر دیں کہ وہ عورت جو ہے وہ آپ کے طرف لپٹے۔ بعض لوگ کہتے ہمارے
جو غیر دوسری عورت کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو وہ میرے بھائی وہ کمزوری نہیں ہوتی، وہ خوف ہوتا ہے۔ آپ کسی دوسری عورت کے پاس جب جاؤ گے تو وہاں آپ کو جب خوف ہوگا تو آپ کے شہوانی جذبات کام نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے آپ عورت کو مزہ دلا نہیں سکو گے۔ مرد جو ہے وہ تقریباً نوجوان مرد روزانہ رات کو جس کی عمر 25 سے 40 سال کے درمیان ہے 2 مرتبہ جا سکتا ہے اپنی بیوی کے پاس، 2 مرتبہ روزانہ رات کو۔ اگر اس کی 2 بیویاں ہیں 3 ہیں تو خیر ہے۔ جماؤ کرنے سے کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ 45 سے 60 سال کی عمر تک 1 مرتبہ روزانہ جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی کمزوری کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ 60 سال سے 70 سال کی عمر تک ہفتے میں 2 مرتبہ، 70 سال سے 80 سال تک ہفتے میں 1 مرتبہ مرد جا سکتا ہے۔ 80 سال کے بعد جو ہے وہ ظاہر وسائل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مرد 90 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ عورت بیچاری کی عمر ہے 45 ایئر سے لے کر 50 سال تک، بعض 45 میں سنیاس میں چلی جاتی ہیں، بعض جو ہے وہ 50 سال تک۔ یہ میری مکمل ویڈیو جو ہے وہ قوت بہا کے لیے ہے، لیکن یہ میں نے جو لذت النساء تلا بنایا ہے جس کی میں نے پہلے ویڈیو چھوڑ دی ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھیں۔ وہ ایسا تلا ہے کہ عورت کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سرور آتا ہے کہ سخت سے سخت بھی عورت ہار جاتی ہے۔ بلیک عورت جو سیاہ رنگ کی ہیں ان میں ٹائمنگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے بنسبت سفید کی، اور کشش شکل بھی ان میں زیادہ ہے، اور سفید عورتوں میں کشش شکل اتنا نہیں پایا جاتا۔ سفید عورتیں جو جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن بلیک یا مشکی کلر کہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ان کو ایک ٹائم ٹیبل چاہیے، بڑا عرصہ چاہیے بڑھاپے میں، اور وہ الحمدللہ بہت مضبوط اعصاب ان کے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ملاپ ہوتا ہے وہ بڑے سرور کا ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ میں آپ کو یہ بھی بات کلیئر کر دوں، بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مشت زنی کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ کوئی مشت زنی سے کمزور نہیں ہوتا، لیکن مسل جب عضو خاص کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اسی سے فرق آتا ہے، وہ ایک الگ مرض ہے، لیکن مشت زنی سے کوئی کمزور نہیں ہوتا۔ بعض مرد نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارا انزال جلدی ہو جاتا ہے، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو تو انزال ویسے بھی جریان وغیرہ کی شکایتیں رہتی ہیں گرم کھانے کھانے سے، تو ان کا انزال اتنا زیادہ مقدار میں نہیں ٹھہرتا، تو بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے۔ میں نے جو اپنا تجربہ تھا وہ آپ کو بتا دیا میرے کلمی بیاض سے۔ یہ میرا کلمی بیاض میں آنے والے وقتوں میں وقتاً بوقتاً ایسے نادر و نایاب نسخے میں چھوڑتا جاؤں گا، آپ دیکھتے حیران رہ جائیں گے۔
آخر میں ایک التماس ہے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں۔ حکیم محمد خان نظامانی میرا نام ہے۔ واٹس ایپ نمبر ہے 030027600725۔ السلام علیکم۔